بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رات 5واں پارہ سورہ نساء کی تفسیر سن رہے ہیں۔ آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا۔ تو کس کی اطاعت کا حکم دیا؟ ایک تو اپنی اطاعت کا حکم دیا، اطیعوا اللہ، اور دوسرا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اس کی تفسیر آپ حضرات نے سماعت فرما لی تھی۔ آگے تیسرا اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اولی الامر کا کیا مطلب ہے جی؟ تو لغت میں اولی الامر کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے ہاتھ میں کسی چیز کا اختیار ہو، جس کے ہاتھ میں کسی چیز کا اختیار ہونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اولی الامر لغت میں۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی شرعی اصطلاح میں کہہ لیں یا اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد دو طبقے ہیں، ایک ہیں عادل حکمران اور ایک ہیں علماء اور فقہا۔ ایک ہیں عادل حکمران اور ایک ہیں علماء اور فقہا۔ اولی الامر سے مراد یہ ہے، اور یہ بات حضرات مفسرین نے باقاعدہ لکھی ہے، اور مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ اکرام اور تابعین اور دیگر بہت سارے مفسرین، ان سے یہی بات منقول ہے کہ اولی الامر سے مراد یہاں پر دو طبقے ہیں، ایک عادل حکمران اور ایک علماء اور فقہا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو یہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دیکھو نا، اولی الامر منکم۔ تو عام طور پر غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بس دو ہی ہستیوں کی اطاعت ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات کہہ کے تو جو حضرات علماء ہیں، فقہا ہیں، جنہوں نے دین کے اوپر زندگیاں لگائی ہیں اور لوگوں کے لیے انہوں نے دین سمجھایا ہے، لوگوں کو اور امت تک دین پہنچایا ہے، ان سے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے۔ عنوان بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، کسی کی بات نہیں ماننی۔ تو دیکھیں یہ قرآن پاک کی آیت آپ سن رہے ہیں تو آپ بے شک گر لیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ایک، واطیعوا الرسول دو، واولی الامر منکم تین۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ جو تم میں سے صاحب اختیار ہے نا، جن کے ہاتھوں میں کسی معاملے کا اختیار ہے، ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو چونکہ حکومت کا اختیار حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے، تو عادل بادشاہ ہے تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، اس کی بھی بات ماننی ہے۔ اور دین سمجھنے اور سمجھانے کی اس کا جو اختیار ہوتا ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے علماء اور فقہا کے پاس، تو لہذا ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، ان کی بھی بات ماننی ہے۔ ہاں، اس میں اتنی شرط ہے کہ عادل بادشاہ اگر وہ کسی ایسی چیز کا حکم دے جو خلاف شرع ہو تو پھر اس کی بالکل بات ماننے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس چیز میں اللہ خالق یعنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو نا، جس چیز کے اندر، اس میں کسی میں مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ اب کئی حکمران وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعوت دیتے ہیں جو حکومت کی بات مانی جائے، حکومت کی اطاعت کی جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو حکمران ہوتا ہے وقت کا تو اگر وہ عادل ہو تو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ ہاں، اگر وہ خلاف شریعت کسی چیز کا حکم دے گا جو شریعت سے کوئی بات ٹکراتی ہوگی تو اس میں اس کی بالکل اطاعت نہیں کی جائے گی، اس میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ اصول بالکل واضح موجود ہے قرآن پاک کے اندر بھی اور حدیثوں کے اندر بھی، کہ جس چیز میں رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے اس میں تو اپنے والدین کی بات ماننا بھی جائز نہیں ہے، پھر حکمران کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ باقی جو علماء اور فقہا ہوتے ہیں تو وہ تو خلاف شریعت بات کا حکم ہی نہیں دیتے۔ ہاں، الا یہ کہ کوئی لبادہ اوڑھ لے، یعنی کسی عالم ہونے کا کہ اپنے آپ کو عالم کہلائے اور پھر اس کے بعد خلاف شریعت وہ کو کام کرے یا بات کرے تو کسی چیز کا حکم دے، وہ الگ بات ہے، لیکن صحیح معنوں میں جو عالم ہوگا یا فقیہ ہوگا، دین کا ماہر ہوگا، وہ کبھی بھی خلاف شریعت حکم نہیں دے گا۔ بہرحال یہ آپ نے سن لیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود جو صاحب اختیار لوگ ہیں، علماء اور فقہا لوگ ہیں یا وقت کے عادل بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ تو دیکھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہی انبیاء کے وارث ہیں۔ تو کس چیز میں وارث ہیں اس کے آگے وضاحت بھی آ گئی کہ ہم انبیاء کا گروہ، ہماری وراثت نہیں چلتی، اور ہم جو درم دنانیر چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور ہم فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم جو کوئی مال پیسہ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہماری وراثت علم ہے،
ہماری وراثت کیا ہے؟ وہ علم ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ فرمایا جس کو اس وراثت میں سے حصہ مل گیا اس کو بہت بڑا حصہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ دیکھیں میں آپ رات کو پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جتنے بھی فتنے پیدا ہوتے ہیں نا، جو بندے کے ایمان کے لیے خطرہ بنتے ہیں اور بندے کے ایمان کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سارے فتنوں کی جڑ ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، آگے پھر پھیلتے جاتے ہیں، کوئی شکل اختیار کر لیتا ہے، کوئی شکل، لیکن جڑ ایک ہی شروع ہوتی ہے کہ ان کا سلف صالحین پہ اعتماد نہیں ہوتا۔ کسی کا صحابہ کرام پہ اعتماد نہیں ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، کسی کا حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتماد نہیں ہوتا، کسی کا حضرات تابعین پہ، تبع تابعین پہ، کسی کا حدیث کے اماموں پہ، کسی کا فقہ کے اماموں پہ، اور کسی کا دیگر علوم کے جو ماہرین علماء ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہوتا نا، تو آگے وہ فتنے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم نے بنیادی طور پر سمجھنا ہے کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے اور ان کی اتباع یہ کتنی ضروری ہے۔ اب دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا کہ حضرات انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور علم جو ہے نا یہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بازار میں لوگوں کو کہا کہ تم یہاں بیٹھ کے کاروبار کرو، ادھر مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں، ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، عمرہ کروائے، اللہ حج کروایا، ہیں جی اللہ پاک ہم سب کو بار بار خیر و عافیت سے وہاں کی اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی مسجد نبوی میں ایسے حلقے لگے ہوتے ہیں، بات سمجھا رہی ہے؟ تو لوگ جب آئے نا مسجد میں دیکھا کہ یہاں تو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے، تو لوگوں نے کہا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی پیچھے آ گئے، لوگوں نے ابو ہریرہ یہاں تو کوئی وراثت تقسیم ہو رہی، یہاں تو پڑھنے پڑھانے کا کام چل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ ٹھیک ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ، کوئی مسئلہ سیکھ لو، کوئی آیت سیکھ لو، کوئی حدیث، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ علم حضور پاک چھوڑ کر گئے تھے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک دین کا ماہر، ایک عالم دین جو کہ دین کے اندر مہارت، علم کے اندر مہارت رکھتا ہو، وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ سمجھ آئی؟ شیطان کو اتنی تکلیف 1000 عبادت گزاروں سے نہیں ہوتی جتنے ایک فقیہ سے ہوتی ہے، ایک عالم دین سے ہوتی ہے۔ اس کو اتنا ڈر لگتا ہے ایک عالم دین سے، جتنا 1000 عبادت گزاروں سے بھی اتنا ڈر سے نہیں لگتا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ قرآن و سنت میں نہ ملے تو شاور الفقہا، پھر جو دین کے ماہر علماء ہوں گے ان سے مشورہ کرنا، کیونکہ فقیہ عالم کو نہیں کہتے، ہر عالم کو فقیہ نہیں کہتے، فقیہ فقہ سے ہے، اور فقہ کہتے ہیں دین کی گہری سمجھ کو۔ ترجمے پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ بھی ایک فتنہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہم فقیہ بن گئے۔ نہ، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص علم عطا ہوتا ہے بندے کو، اور وہ علم صرف ترجمہ پڑھنے سے نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو فقیہ جو ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں مسئلہ نہ ملے قرآن و سنت میں تو پھر فقہاء سے مشورہ کر لینا۔ کن سے مشورہ کر لینا؟ فقہائے کرام سے مشورہ کر لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یوں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت مفہوم ہے کہ جب کوئی فقیہ دین کا ماہر کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یعنی اس مسئلے کو حل کرتا ہے، تو اگر اس کی کوشش صحیح طرف جا رہی ہو اور وہ مسئلہ بالکل صحیح وہ ثابت کر کے دکھا دے لوگوں کو اور حل کر کے دکھا دے، اللہ پاک اسے 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ ایک تو وہ ماہر ہے، اپنے فن کا ماہر ہے، اور اس نے کوشش بھی کی، ماہر بھی ہے، اور ماہر ہونے کی وجہ سے 1 اجر ملا، اور کوشش اس کی صحیح ہوگی تو اس کو 2 اجر ملے۔ اور فرمایا اگر اس سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی تو 1 اجر اسے پھر بھی ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی کوشش میں کوئی بے معنی نہیں کی، کوشش وہ صحیح کر رہا تھا، جی محنت صحیح کر رہا تھا، ماہر بھی ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوگی تو اسے گناہ پھر بھی نہیں ملے گا، 1 اجر پھر بھی اسے ملے گا، کیونکہ وہ اپنے فن کا ماہر ہے۔ اور فرمایا ایک آدمی جو نعال ہو، یہ روایت باقاعدہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، اگر وہ قرآن میں اپنے رائے سے کوئی بات کہہ دے، صحیح بھی ہو جائے، پھر بھی اسے گناہ ملے گا۔ نہیں سمجھے؟ یہ باقاعدہ ایک آدمی اگر نعال ہے جی، اور وہ قرآن پاک میں اپنے رائے داخل کرتا ہے، اگر اس کی رائے صحیح بھی ہوئی نا، جو اس نے بات کی اس کے مطابق کی بات تھی، تفسیر میں بات سمجھا رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے پھر بھی اس پر گناہ ملے گا، اجر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ماہر نہیں تھا، تو اس کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس کے اندر دخل دیتا جس کے اندر اس کو حق نہیں ہے۔ آج دیکھو دنیا کے اصول بھی ایسے ہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی MBBS ڈاکٹر ہے نا، اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے نا، اس کی معافی کے چانس ہوتے ہیں، کیونکہ ہے تو اپنے فن کا ماہر ہے، اس کے بعد سند ہے باقاعدہ، اس کے بعد اتھارٹی ہے، وہ انجیکشن لگا سکتا ہے، لوگوں کا علاج کر سکتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، نہیں سمجھ آئی؟ غلطی ہو جانا تو ممکن ہے،
لیکن ایک آدمی جو اپنے فن کا ماہر نہیں ہے، جس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے انجیکشن لگانے کی، علاج کرنے کی، اگر وہ کرے صحیح بھی کرے تو حکومت کی نظروں میں، قانون کی نظر میں وہ مجرم ہے. کیونکہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیو اس طرح دیکھو اولی الامر اللہ فرماتے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. جو علماء اور فقہاء ہیں جن کو اللہ پاک نے دین کی یہ جو اختیار ہے نا، دین کا کام، اس کا جو اختیار اللہ پاک نے جن کو دیا نا، ان کی بھی اطاعت کرو. اس وجہ سے حدیث میں نہیں آتا کہ عالم بن جاؤ، عالم بن جاؤ، یا فرمایا کہ سیکھنے والے طالب علم بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان سے تعاون کرنے والے بن جاؤ، نفرت کرنے والے نہ بنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو اسی وجہ سے فرمانا ہے کہ اس کا تعلق چونکہ دین کے ساتھ ہے، اور دین کے جو ماہرین ہیں وہ علماء ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کی جرا و اختیار دیا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ کوئی ہماری طرف سے کوئی اپنی بناوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ آج جتنے بھی فتنے آپ کو نظر آئیں گے نا میرے بھائیوں، اس کی وجہ آپ کو بہت عرصہ پہلے ایک ساتھی نے میرے ساتھ نیٹ کے اوپر ایک مسئلے پر بحث کی. تو جب اس نے یہ بحث کی تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھیں ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. آج جو نئی نئی تحقیقیں منڈیوں کے اندر آ رہی ہیں نا، ہاں جی، وہ بڑی خوش نما بعض اوقات ہوتی ہیں، بڑی چمک دمک نظر آنے میں بہت چمکدار ہے، وہ بہت خوش نما ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے تاریکی ہوتی ہے. کیوں کہ ایک جو بہترین زمانے کے لوگ تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین زمانہ میرا، پھر جو ان کے ساتھ ملا ہوا پھر ان کے ساتھ ملا ہوا. حضور پاک نے فرمایا اس کے بعد موٹاپا عام ہو جائے گا، لوگوں میں جھوٹ پھیل جائے گا جی، اور لوگوں کو سے گواہی نہیں مانگی جائے گی، پہلے گواہی دے دیں، کوئی گواہی نہیں مانگی پہلے جا کر گواہی نہیں. تو اس زمانے میں جن لوگوں نے دین کو سمجھا، آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ بہتر سمجھے یا آج کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں؟ وہ پہلے. تو جس انداز میں انہوں نے سمجھا ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے. تو مجھے کیا لگا، پھر میں نے کہا کہ بھئی جس کو علماء پر اعتماد نہیں نا ہے جی، تو اسے چاہیے کہ اپنا جنازہ جو ہے نا وہ کسی اور سے پڑھوا لیا کرے جو عالم کے علاوہ. تو کہنا کہ جنازہ تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. مجھے کہنے لگا، میں نے کہا کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے میں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ پہلے خود سیکھے گا تو پڑھائے گا نا. کہتے ہیں بالکل. تو میں نے کہا سیکھنے کے پھر دو ذریعے ہیں، یا تو وہ کتاب دیکھے گا یا کسی مولوی صاحب کے پاس جائے گا. تو اگر کتاب دیکھے گا تو کتاب بھی کسی عالم یا مولوی نے لکھی ہوگی، ٹھیک ہے، اس پر بھی اعتماد کرنا پڑے گا. یا کسی مولوی صاحب سے سیکھے گا تو اس پر بھی اعتماد کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے کہا عالم اور مولوی پر اعتماد کرے گا تو جنازہ سیکھ سکے گا، ورنہ جنازہ نہیں سیکھ سکتا. بات سمجھا رہی ہے بھائیو؟ تمہارا آج کے درس میں آپ رات کی خدمت میں صرف اتنی بات کرنی تھی کہ دیکھیں اولی الامر سے مراد یہاں کون ہے. یہ کوئی ہماری اپنی تحقیق نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں. باقاعدہ جو حضرات اہل سنت والجماعت کے بڑے مفسرین ہیں، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے بھی تفسیر منقول ہے کہ اس سے مراد علماء اور فقہاء ہیں. اور علماء اور فقہاء کے بغیر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں دین سمجھ سکتا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. باقی انشاءاللہ تفسیر اس کی چلے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.